انجینئرس کو کچھ زیادہ ترتیب سے ایسے کریں کہ ان کی جابز اور نوکری اتنا فرسٹ پروفیشن نہیں رہا انجینئر. پہلے انجینئر ڈاکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا, اب ایسا نہیں ہے. اب کرائٹیریا بدل گیا ہے. تو میں بتانا چاہوں پاکستان ڈیولپمنٹ کمیٹی, آج ہمارے 2 ایونٹ پہلے ہوئے ہیں, ایک بیوٹن یونیورسٹی میں اور ایک پی سی کے آفس میں. تو ان میں اب اپنی ترتیب کے بجائے پروجیکٹ کی ترتیب بتاتا ہوں. انجینئرنگ کونسل نے یہ طے کیا کہ بے روزگار انجینئرس کو ہم اپنی طرف سے انٹرنشپ کروائیں پیڈ. انجینئرنگ کونسل اپنے پیسوں سے بچوں کو نوکری کے پیسے دے گی. آپ بھی اگر میڈیا والے چاہیں, آپ کے یہاں بھی انجینئرس کا استعمال ہے, خاص طور پہ جو ٹیلی ویژن میڈیا اس کے اندر ہے, آپ ہم سے مانگیں. 30,000 انجینئرنگ کونسل اپنی طرف سے دے رہی ہے, 10,000 ہم جب تک امپلائر دے. تو اس اسکیم کے تحت آج بلوچستان کی بات کرتا ہوں, 205 لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا انجینئرس نے. 65 کی ٹریننگ 6 مہینے کی ہو چکی ہے, اور ہم ان کو آج ہم نے اس کی ٹریننگ کے سرٹیفکیٹ دیا ہے, تنخواہ تو ہم نے دی تھی. اس کے علاوہ 140 ابھی کر رہے ہیں جو جب ان کا کمپلیٹ, اور اس میں کچھ لوگوں کو اس جگہ سے جاب آفر بھی ہو گئی ہے, اور کچھ اس قابل ہو گئے ہیں کہ دوسری جگہ جاب کا انٹرویو دے سکیں. فریش انجینئرس کی نسبت جو تھوڑا سا کام کیا ہوتا ہے ان کے لیے ذرا یہ ایک ہمارا گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام ہے جو اس گورننگ باڈی نے نجی صاحب کی قیادت میں شروع کیا. اس کے بعد دوسرا پروگرام ہے جو ہم نے کیا ہے کہ فائنل ایئر کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہم نے ان کو کہا کہ ایک خاص ڈائریکشن کا کریں. یعنی اگر وہ ذاتی کاروبار کے نزدیک پروجیکٹ کریں یا کسی کمپنی کی مدد کے لیے کریں یا کسی سیوک باڈی کی مدد کے لیے کریں تو ہم ان کو پیسے دیں گے. تو پاکستان میں 250 پروجیکٹس اس سال سلیکٹ ہوئے تھے, اور بیوٹم کے نئے پروجیکٹس 9 تھے وہاں کے جن کو ہم نے آج جا کے وہ فنڈ دیا ہے. جو 2 لاکھ ایک پروجیکٹ ہم نے فائننس کرنے کا کہا تھا, یہ آج ہو گیا ہے. یعنی یہ کام بھی اب آج یا کل تک ہم اگلے سال کے پروجیکٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں, جس میں بیوٹم اور بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو خزدار بھی ہے اور ایک نسٹ یونیورسٹی بھی کوئٹہ میں ہے. تو 3 یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ کی ڈگری آفر کر رہے ہیں. یہ بھی پی سی اپنے اس لیے کہ ہم پروجیکٹس کو چاہتے ہیں کہ بچوں کے پاس ایک تو پیسے کم نہیں ہوتے, دوسری بات ہے وہ کوئی ریسرچ کے لیے کام کر سکیں, اور ہم ان کی ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ فائنل ایئر پروجیکٹ اس سے پہلے پچھلے سال آپ کو یاد ہے میں آیا تھا یہاں پہ, اور ہم نے فائنل ایئر ڈیزائن پروجیکٹس کے ایک کمپٹیشن کروایا تھا. اب اس سال 200 کروانے جا رہے ہیں. پہلا ہم نے بیوٹم میں رکھا, پی سی کے فنڈ سے ہوا تھا, تقریباً 3.5 ملین ہمارے اس پہ خرچ بھی ہوئے تھے, اور ہم نے 1.5 لاکھ بچوں کو اس کا انعام دیا تھا. کئی کیٹیگریز تھی تاکہ جو اچھے پروجیکٹس ہیں یونیورسٹیز ایک دوسرے کو سمجھیں کہ کیا پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. 3 جگہ ہو چکا, اب بلوچستان میں انشاءاللہ عنقریب اناؤنس ہو جائے گا. ہم دوبارہ کرنے جا رہے ہیں, اور اب ہمارا ناصر مجید صاحب کے مشورے کے بعد فائنل کروں گا, لیکن اب تک ہمارا خیال ہے خزدار اور نسٹ کو مشترکہ طور پہ میزبانی دیں. یعنی پی سی فنڈ ہوتے ہیں, پی سی کی کام ہوتا ہے صرف ایک وینیو کے اندر تاکہ بچے زیادہ میں شریک ہو, یہ انجینئرنگ کو زیادہ اپنے پروجیکٹس کو دیکھ سکیں. اس کے بعد ہم نے جو ایک میرے خیال میں آپ کو میں لنک شیئر کر لوں گا, آپ دیکھیے گا کہ ہم نے ایک یہ کیا ہے کہ فائنل ایئر جو یہ تو اس کے بعد پروجیکٹس کے بعد ہم نے انٹرنشپ کروائی ہے. اس سے پہلے 3rd ایئر کے بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ فیلڈ ٹرپ کروائیں. دونوں وائس چانسلر سے میں نے گزارش کیا, اور پورے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں. 50 یونیورسٹی ہم جا چکے ہیں, اور آپ کے یہاں آپ اس وقت اس لیے آئے ہیں کہ یہ بلوچستان کے انجینئرس کو خصوصی طور پہ انجینئرنگ کونسل, جیسے میں آپ کو فگر دے رہا ہوں بلوچستان کے دے رہا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں, آپ خود بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. آپ کو انجینئر چاہیے اب لیں, آپ کو دیں گے فنڈ. پروجیکٹ آپ کو کہیں گے آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے ٹیکنیکل آپ ہمیں دیں, اس پہ ہم یونیورسٹی سے کام کروائیں گے اور پہ ہم کریں گے. آپ سے مسئلہ بتائیں. کوئی انجینئرنگ میں نے آج ان کا ٹریفک کا دیکھیں, ناصر مجید صاحب سے گزارش کی ہے, یہ کسی یونیورسٹی کو ہم کہیں گے کہ اس پہ کام کریں, پی سی پے کرے گی. ان کے علاوہ جو ایک بہت اہم جو 3rd ایئر کے بچوں کو ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ یہ قانون بن جائے گا, پہلے تھا, اب بھی اپنے گزارش کی کہ ان کو سال میں 2 مطالعاتی دورے کروائے جائیں اس سبجیکٹ کے جو وہ پڑھ رہے ہیں, تاکہ انہیں کچھ پریکٹیکل دیکھنے میں آئے, وہ پروجیکٹ کو سلیکٹ کر سکیں. یہ بھی یونیورسٹیز کو آج ہم نے جا کے, اچھا یہ یونیورسٹی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اتنا فنڈ اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں, تو جا کے بتانا پڑتا ہے. جب میں فائنل پروجیکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو 150 یونیورسٹی سے 50 نے اپلائی کیا,
بلوچستان 3 میں سے 1 نے اپلائی کیا. ان کو سمجھ نہیں آتا انجینئرنگ کونسل واقعی یہ کرے گی. لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم یہ آ کے وعدہ کرتے ہیں ہم کام کریں گے, یا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا. تو ہم آپ کو الحمدللہ آج اللہ نے اس عزت سے بٹھایا کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں. 2 سال میں یہ کام ہم کر چکے ہیں. ہم نے ٹریننگ کمپلیٹ کر سرٹیفکیٹ دے دی ہے, اور پہلی کمپنی وہ میں خیال ابھی آ جائے گی جس میں پیلنٹ پہلا بچہ وہ آ گیا, بچہ, اور وہ کمپنی بھی آ گئی ہیں. تو وہ پہلے بلوچستان چینج ہے. ابھی ہم اس کو شیلڈ بھی دیں گے جس نے پہلا کیا, یہ بتائے گا اس نے کیسے سیکھا کیا کیا. میں چاہوں گا اس کو, ہم سب کو ایک جگہ نہیں بلایا, ہم نے بلوچستان والوں کو بلایا, 2 جگہ ہم دے چکے. پہلے بچے کو ہم نے یہاں بلایا ہے. اس کے بعد اہم ایک ترین ہے جس میں ہمیں آپ کی جو ایک نالج, یہ نجیب صاحب زیادہ تفصیل سے بتائیں گے کہ انجینئرنگ کونسل نے, میں خیال ہے یہ کوکس, یہ میں چاہوں گا کہ چیئرمین خود بتائیں جو ایسے کام ہے. یہ ہماری کمیٹی کا کام میں بتا رہا ہوں. ایک اہم ترین کام جو کیا ہے جس میں آپ ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں. ہم نے جیسے ملک میں باہر سے آئی ٹی والے کا کام آتا ہے, انگلینڈ امریکہ سے وہ کام کرتے ہیں یہاں پہ, کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہوگا, اور وہ پیسے پاکستان فارن ایکسچینج آتا ہے. انڈیا کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ پچھلے سال میں $159 بلین کا تھا, اور سعودی عرب کا آئل ایکسپورٹ 161 بلین. جتنا تیل تھا اتنا آئی ٹی کیا, اور اس سال ان کا $600 بلین ہے, یہ گوگل کے مطابق. اور ہمارا بھی آئی ٹی ایکسپورٹ تھوڑا بہت ہے, لیکن ہم نے بھی انجینئرنگ سروسز ایکسپورٹ کا کیا ہے. جتنے کنسلٹنگ انجینئر ہیں, اور آج وہ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, ہم نے ان کے لیے EPC گیا. اچھا جتنا میں کہہ رہا ہوں لنک ہے اس کے, میں آپ کو شیئر کر دوں گا. ابھی پریس کلب کے صدر جن کے میں بہت ممنون کے رن صاحب, اور جنرل سیکرٹری جو ہیں بنارس صاحب, انہوں نے ہمیں بڑے شارٹ نوٹس سے ہم یہ موقع دیا کہ آپ اتنے لوگ ہماری بات سن سکیں, اور ہم نے ان سے وہاں سے گزارش کی, اور انہوں نے ان کا خاص طور پہ بہت کیونکہ یہ سارا کام جب پتہ نہیں چلے گا. اب یہ کنسلٹنگ انجینئر کا بھی EPC گیٹ پہ ضرور دیکھیے گا, میں اس کا ٹیوٹوریل بھیجوں گا سر آپ کو. سب رائٹ پہ شو ہو بھی رہا, چل پڑھائیے, ٹھیک ہے. اب یہ اس کا ٹیوٹوریل تو میں خلاف چلا ہی دے, جو فرسٹ ہے نا ویڈیو وہ چلا دے, اگر چلا سکتے ہیں آپ. پہلی بار یہ دیکھ لیں, یہ ہم نے بنایا کہ دنیا امریکہ کینیڈا کو کہہ رہی کہ آپ وہ ادھر سے ہمارے پاس آ جائیں, اور ہم ہمارے انجینئر جو 2400 ہیں کنسلٹنگ انجینئر کا, ایک کمپنی میں 100 انجینئر بھی ہے, 2 بھی اور 1 بھی ہے, ان سب کو ہم کنسلٹنگ انجینئر کا کام دلوانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, تاکہ وہ ملک کے لیے زیادہ مبادلہ کمائیں, اور امریکہ کے لیے بھی اور کینیڈا کے لیے بھی آسان ہوگا کہ وہاں $50,000 کو یہاں میں $10 پہ ہو سکے گا. یہ آئی ٹی والے تو کر رہے ہیں, انجینئر نہیں کر رہے. تو کنسلٹنگ بلوچستان کے کنسلٹنٹ کو خاص طور پہ میں کہوں گا, ناصر صاحب کی ان کی لسٹ میں نے آپ کو بھیجی ہے, تقریباً 32 کے قریب کمپنیز ہیں. Currently, a total of 354,221 engineers and more than 2,000 consultants. بچے کرتے ہیں وہ گھروں میں ضائع ہو جاتے ہیں. تو تمام آج میں نے خاص طور پہ بلوچستان کے وائس چانسلر سے کہا کہ آپ ہمیں یہ ورژن دے دیں, PCE لائبریری پوری دنیا کو ہم مارکیٹ کریں گے. آپ بچوں نے ہمارے یہ کام کیا, اور ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ملتان میں, کراچی میں, پشاور میں کیا کام ہو رہا ہے, تاکہ وہ آپس میں مل کے بھی کر سکیں اور ہو سکے. اور اس لائبریری کا یہ ساری چیزیں میں ابھی ہم آپ کو شیئر کر لیں گے ہارڈ اور سافٹ کاپی کے اندر. ہم نے سب یہ کمپیوٹر پہ لنکس کے اندر کیا ہے, اور اس کی رپورٹ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لیتا ہوں, کیونکہ میں یہاں جس وجہ سے بھی ہم تھوڑا تاخیر میں آئے ہیں, یہ ہماری ایک کمیٹی کے کام تھے جو انجینئرنگ کونسل کے تحت بنی ہوئی ہے, اور انجینئر اپنے ریگولیٹری باڈی کے علاوہ کام کر رہے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ نجیب صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ, کیونکہ انہوں نے یہ میں نے بھی ظاہر ہے ابھی تھے اسمبلی کے اندر, اور ماشاءاللہ ان کا جو انہوں نے وہ اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر اور کورٹس کے اندر یہ بہت انجینئرنگ کونسل کو یا انجینئرس کی بہبود کے لیے کام کیے. میں چاہوں گا کہ یہ بڑے کام ہماری کمیٹی کے نہیں ہیں, وہ انجینئرنگ کونسل کے کیے ہوئے ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بھی میر مسعود صاحب نے ابھی چیزیں بتائی ہیں, تو اس وقت کے جو معاشی کرائسس ہیں پاکستان کے, ان کا اگر ہم احاطہ کریں تو ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے سب رک جاتی ہیں چیزیں کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں, ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ سے, اور چونکہ ڈالرز نہیں ہونے کی وجہ سے امپورٹس ہم کر نہیں پا رہے. تو یہ چیلنج جو ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے, پاکستان کے انجینئرز نے
یہ اٹھایا ہے کہ اس وقت مخصوص حالات میں ہم لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں، یعنی وہ چیزیں جو ہم تن آسانی کی وجہ سے، اور چونکہ جس وقت ہمارے پاس ڈالرز کی فراوانی تھی، ریمیٹنسز آ رہے تھے، ایڈ آ رہی تھی، گرانٹ آ رہی تھی، افغانستان سے آ رہے تھے، تو ہم نے کیا کیا کہ آپ اگر اپنی ٹیبل پہ جا کے اسٹیپلر کا پن بھی دیکھیں گے تو وہ بھی چائنیز ہے۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو اس وقت میڈ ان جاپان تھا، اور اب جو یہ بچے اور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب بڑے ہو رہے تھے تو میڈ ان چائنا۔ لیکن اس وقت جو انجینئرز کے پاس، پاکستانی انجینئرز کے پاس چیلنج ہے کہ اب جب ڈالر نہیں ہے تو ہمیں وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں وہ چیزیں جو ہم امپورٹ پہلے کرتے جا رہے تھے، اب وہ ہمیں لوکل مینوفیکچرنگ اور انڈیجنس بنانی ہے۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ غذائی اجناس، فوڈ سیکیورٹی، کہ $1 بھی پاکستان کے خزانے سے، آئیڈیل سچویشن یہ ہے وہ غذائی اجناس میں نہ لگے۔ یعنی ہمارے پاس زمین ہے، زرخیز زمین ہے، موسم ہے، پانی ہے، اس کی مینجمنٹ، اپنی انرجی کی مینجمنٹ، اور یہ سارے کے سارے شعبے جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر اس آدمی نے وہ کام کیا ہے جس کا اس کو پتہ نہیں تھا۔ جیسے ہم کسی اسپتال میں جائیں تو اسپتال میں آنکھ کے ڈپارٹمنٹ میں آنکھ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ENT میں ایئر نوز تھروٹ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ہارٹ کے ڈپارٹمنٹ میں کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان کے جو یہ سارے کے سارے، کہ چاہے یہ فوڈ سیکیورٹی، مینوفیکچرنگ، بجلی کی پیداوار، انرجی کی، پانی کی مینجمنٹ، سو پاکستان انجینئرنگ کونسل اپنا جو آئین پاکستان اور ایکٹ 1976 کا اس کو استحقاق دیتی ہے کہ وہ انجینئرنگ کے پروفیشن کو ریگولیٹ کرے، تو اس کو پرسو بھی کر رہی ہے اور اس استحقاق کا استعمال بھی کر رہی ہے جہاں جہاں پر بھی اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، تاکہ جو پاکستان کے یہ 2.5 سے 3 کروڑ انجینئرز ہیں، جس میں سے کافی باہر بھی ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، تو پاکستانی انجینئرز ان مسائل کا حل کرتے ہوئے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس قصبہ پرسی، اس تنگی، اس بدحالی، یہ صاف پینے کا پانی کا نہ ہونا، سیلاب سے بہہ جانا، تو اس میں ایک لیڈرشپ کا رول الحمدللہ پرووائڈ کر رہی ہے، اور اور اسپیشلائزڈ انجینئرز جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ہر کام کو کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں رکاوٹیں حائل ہیں۔ تو چونکہ بہت سارے انجینئرز جو پارلیمنٹ میں مختلف پارٹیز کے ذریعے پہنچتے ہیں، تو پارلیمنٹ کے اندر ایک کوکس انجینئر پارلیمنٹیرینز کا بنا، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI اور یہ جو MQM، دیگر پارٹیوں کے انجینئر پارلیمنٹیرین، وہ پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو وہ کوکس بھی اناؤنس ہوا۔ سینٹ سے یہ ہمارا وہ بھی پاس ہوا ریزولوشن، پورا لا پاس ہوا سیشن سے الحمدللہ، کہ یہ جو سروس اسٹرکچر کا سینٹ کے چیئرمین نے بھی اس میں رہنمائی کی۔ یہ چیئرمین کے میسج چلا دیں۔